آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وانتما الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی اپنی قوم کو یا اپنے باپ کے نام کو بدلے۔ بعض دفعہ آدمی کسی قوم کا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری قوم کوئی چھوٹی قوم ہے اور پیسے زیادہ مل جائیں تو اپنے آپ کو کسی بڑی قوم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہم تو شروع سے جی شاہ صاحب ہوتے ہیں، ہم تو شروع سے جی سید ہوتے ہیں، ہم کسی بڑی قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میری یہ قوم نہیں ہے۔ جس آدمی نے اپنی قوم کو بدل دیا یا جس آدمی نے اپنے باپ کا نام بدل دیا، یہ میں نے خود ایک بندہ دیکھا ہے جس کے باپ نے، بیچارہ غریب سا آدمی تھا، سیدھا سادہ ان پڑھ سا آدمی، بڑی محنت کر کے اپنے بیٹے کو انگریزی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھایا اور وہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا کوئی آدمی بن گیا۔ اب وہ بیچارہ باپ جو ہے وہ سیدھا سادہ بندہ ہے، نہ اس کو اپنی شکل و صورت بنانی آتی ہے، نہ اس کو اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے، رہتا اسی گھر میں تھا۔ کوئی بندہ آیا کہ جی یہ بابا جی کون ہے؟ کہا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہ ہمارا، اس لیے کہ وہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا چودھری آدمی، پتلون پہنے ہوئے آدمی، اور اس سیدھے سادے آدمی کو میں یہ کہوں میرا باپ ہے؟ جی ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہاں چوکیدار ہم نے مالی رکھا ہوا ہے۔ ایسا بندہ میں نے خود دیکھا، بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں، پار بودم قطبک امسال قطب الدین شوم گربیایم سال دیگر قطب الدین حیدر شوم۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آج لوگ مجھے قطب کہتے ہیں، ایک سال بعد پیسے ہوئے تو جناب قطب الدین نام ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ایک سال بعد اگر میں اور زندہ رہا تو جناب قطب الدین حیدر میرا نام ہوگا۔ بعض لوگ قومیں بدلنے کے عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے نسب کو بدلتے ہیں، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ من ادعا الی غیر ابیہ وانتما الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس خطبے کے اندر، جس آدمی نے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اپنی قوم کو بدل کر کسی اور قوم کا بندہ اپنے آپ کو بتایا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ عرفات کے یا مینا کے میدان کے اندر رسول پاک علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اسی کا سمجھا جائے گا جس بستر پر پیدا ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر اپنی بیویوں کے بارے میں پتہ نہیں کس شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں اس نے کسی کی طرف دیکھا ہوگا، نہیں اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، نہیں یہ اس کا بچہ، یہ میرا نہیں کسی اور کا ہوگا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بندہ اس جرم کو ثابت کر سکے۔ صرف شک کی بنیاد پر اس طریقے سے بہت سے بندے جو اپنی بیویوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا۔ الولد للفراش، فرمایا کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اس کے اندر شک کے اندر مبتلا ہونے کی بالکل کسی کو اجازت نہیں۔ اگر ثبوت ہے، شرعی ثبوت موجود ہے، مہیا کیا جائے۔ اگر شرعی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے تو زبان کو بند رکھا جائے، اس لیے کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو اور کبھی بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے شراب پی اور اس پر کوڑے لگا دیے گئے، شرعی حد اس پر قائم کر دی گئی۔ صلحاء فقہا یہ فرماتے ہیں حد قائم ہونے کے بعد اب یہ پاک صاف ہو گیا ہے، اس کا مقام عام مسلمانوں جیسا بن گیا۔ ایک آدمی نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس بندے کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جو جرم تھا اس سزا مل چکی، اب اس کا مقام عام مسلمانوں جیسا ہو گیا۔ لیکن کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو 80 کوڑے بھی مار دیے جائیں، وہ توبہ استغفار بھی کر لے، اس کے باوجود بھی اس کا مقام اور مرتبہ وہ پہلے جیسا واپس نہیں آتا، بلکہ کبھی بھی جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا جرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، یہ اس خطبے کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع کا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن وہ تھوڑا سا کالے رنگ کا ہے، میں تو سفید چٹا گورا آدمی ہوں، یہ جو مجھے لگتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور قریب بلا کر فرمایا کہ تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہا جی ہاں اونٹ ہیں۔ کہا ان کا رنگ کیا ہے؟ کہا جی جو خاکی رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں وہی ہے۔ کہا ان میں سے کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جس کے رنگ کے اندر کوئی سیاہی آ جائے؟ کہا جی ہاں ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ سیاہی کہاں سے آ گئی؟ کہا جی اس کی نسل کے اندر کہیں ہوگی جس نسل کی وجہ سے بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی تو یہ کہے اور تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالے، یہ تیرا ہی بیٹا ہے اور تیرا ہی بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نسب تیرے ساتھ ہی اس کا ثابت ہوگا۔ شک کی بنیاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ اگر ثبوت ہے اور شرعی ثبوت ہے تو پیش کرے، اور اگر شرعی ثبوت نہیں ہے تو خام خواہ سوچ کر کہ شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید یہ شاید کی بنیاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ختم فرمایا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خطبات ارشاد فرمائے بڑے اہم ہیں، اور اس کے اندر یہ چند کلمات اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ شیطان آج نا امید ہو گیا ہے اس بات سے کہ اس شہر کے اندر قیامت تک بھی اس کی عبادت ہوگی۔ دنیا کے کسی علاقے میں بھی ہو سکتی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر کبھی بھی قیامت تک انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، کبھی کفر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے اس جگہ کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک حرمین کو محفوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، جیسے قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے کہ قرآن کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کی مقدس زمین اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی مقدس زمین یہ اللہ کے حرم کے اندر ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر ہے، اس کے اندر کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو چکا کہ کبھی بھی قیامت تک اس جگہ کے اندر اس کی عبادت ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو وَلَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَسَيَرْضَى بِهِ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو تم چھوٹا سمجھ کر کرو گے اور شیطان اس سے خوش ہو جائے گا۔ تم سمجھو گے نہیں کوئی گناہ تھوڑی ہے، میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا تھا، تمہارے لیے یہ مذاق ہوگا، شیطان خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہوا میں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ تم نے تو مذاق کے اندر ایک کلمہ کہا لیکن اس سے کسی کی عزت خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کفر پیدا ہو گیا اور تمہارا ایمان سلب ہو گیا، تم اس کو نہیں پہچانو گے۔ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت مکہ مکرمہ میں ہو، اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ امت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو بڑی چیزیں ہیں ان کو چھوٹا سمجھ کر کرتی رہے گی اور شیطان بڑا ان سے خوش رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کریں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے نہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن یہ امت ان کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتی چلی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالے، کتنے وہ گناہ ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھا بلکہ گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، صراحتاً اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یا اگر سوچا ہے تو ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، یا اگر ہم نے اس کو بڑا بھی سمجھا ہے تو یہ سمجھ کر پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کبھی چھوڑ دیں گے۔ کتنی وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، اور شیطان ایسی ہی چیزوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے سامنے صرف گمراہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ شیطان کے سامنے تو ایمان سلب کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری زندگی لگے بھی رہو، اگر آخر کے اندر میں کامیاب ہو گیا اور میں نے تمہارا ایمان سلب کر لیا اور تمہارا خاتمہ کفر پر ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی 70 سال نمازیں پڑھتا رہے،
ایک آدمی 80 سال اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن اگر کوئی اس کا گناہ اس پر غالب آ گیا اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ایمان کے ساتھ اس کا جانا مقدر نہ ہوا، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان نکل گیا، کیا فائدہ ہوا اس کی 70 سال کی نمازوں کا، اور کیا فائدہ ہوا اس کی اتنی بڑی عبادت کا؟ تو شیطان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو کون کون سے گناہ اس سے کروائے ہیں، شیطان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتمے کے وقت میں آ کر بندے کو کفر کے اندر مبتلا کر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے دے، اور خاتمے کے وقت اس کا ایمان سلب کروا دے۔ بعض دفعہ انسان بہت سے گناہوں کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بنتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم شیطان کی فرما برداری کرتے رہو گے، معمولی سمجھ کر کرتے رہو گے، اور شیطان اس سے بڑا خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔